الحمد للہ رب العالمین نحمد ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس عظیم کائنات کا اور تمام مخلوقات کا ہم سب کا اکیلا ہی خالق ہے، سب کا مالک اور آقا اور سب کا پروردگار ہے، معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے حد و بے حساب درود و سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام اصحاب پر اور اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان بزرگان دین پر جنہوں نے اس ملک میں بھی ساری دنیا میں بھی اسلام کے پیغام کو اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنی عملی زندگی کے اسلامی نمونوں کے ذریعے اور اپنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ زبانی بھی اس پیغام کو دور دور تک عام کیا۔ اس ملک میں ساری دنیا میں خدا پرستی، خدا ترسی، اعلیٰ اخلاق کے جو نمونے ہم دیکھتے ہیں یہ انہی بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اسی کی تو پہل ہے، اور ان کی زندگیاں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی موجودہ حالات میں اور اس دور میں اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اپنی زندگیوں کے ذریعے سے، اپنے اخلاق اور سیرت اور کردار کے ذریعے سے اور زبانی طور پر بھی اسلام کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے بالکل بے خبر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کفر ہے، شرک ہے، خدا کا انکار، الحاد ہے، خدا کی بغاوت اور نافرمانی ہمارے اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، آبادیوں میں، اس بڑے ملک میں ہر جگہ عام ہے۔ کروڑوں انسانوں کی زندگی اس طرح سے بسر ہو رہی ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ان کا خالق کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا مطلب اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کون ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے نمونے کیا ہیں اخلاق میں، سیرت اور کردار میں، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے تو وہاں کیسے کامیابی، نجات ملے گی، یہ بنیادی باتیں وہ جانتے نہیں ہیں، اور ایسے ہی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے، نہ وہ ان خیالات سے توبہ کریں اور نہ پیغام حق کو، اسلام کو وہ اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بارے میں فیصلہ کیے بغیر چلے جائیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں صرف حالات کے صرف ایک پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا قابل عمل پروگرام بھی کہ ہم فوری طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے ہم کو، اس پر کچھ روشنی میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے 8-9 برسوں سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس ملک کے کروڑوں انسان بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات میں بگاڑ اور شر، ظلم و زیادتی اور بے انصافی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس ملک کے حالات صرف مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، یہاں کروڑوں انسان ہیں، آدی باسی ہیں، دلت آبادی ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہاں اقلیتیں ہیں، عام انسان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ کسی کی سمجھ میں حل نہیں آ رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی انہوں نے بہت زیادہ جانی مالی قربانیاں دی ہیں، بہت ساری محرومیوں کو
برداشت کیا ہے، لیکن اب ان سب کے ساتھ ساتھ ایک غیر معمولی بات پچھلے کچھ عرصے سے وہ شروع ہو گئی ہے، چل رہی ہے، پہلے بھی اس کا سلسلہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اسلامی آئیڈینٹی ہے، شناخت، ان کی پہچانت، اس کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے ایک ہمہ جہت ایجنڈا، ایک بڑا بھاری بھرکم پروگرام اور اس کے لیے بڑے منصوبے سب کام کر رہے ہیں، دن رات کام ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو کسی اور مذہب میں لے جانا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ نام رہے اس کا، مسجدیں بھی رہیں، عیدگاہ بھی رہے، قبرستان بھی رہے، لیکن مسلمان نہ رہے۔ اس پر ہمیں خوف کھانے اور ڈرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ فیصلے جو بھی ہوتے ہیں وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اس ملک میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو مٹانے کی آوازیں لگانے والے، منصوبے بنانے والے اور بار بار اپنے خطرناک عزائم کا اظہار کرنے والے، وہ خود ایک ایک کر کے دنیا سے مٹتے چلے گئے، لیکن مسلمان اس ملک میں باقی ہیں، انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں دنیا کی کوئی طاقت اپنے ارادوں میں اور اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن چند باتیں ضرور ہیں جن کے سلسلے میں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس ملک میں اسلاموفوبیا اور قوم پرستی کے اندھے جنون کے اندر یہاں جو مسلسل ظلم اور ستم کے مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ سابق کے مقابلے میں موجودہ حالات میں پچھلے چند برسوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت، دشمنی کے جذبات، تعصبات اور مذہبی بنیاد پر ایک دشمنی کے حالات کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ برادران وطن کی تعداد سابق کے مقابلے میں اب زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا امیج یہ بنایا گیا ہے کہ ملک کے تمام مسائل اور مصیبتوں کی جڑ مسلمان ہے۔ ماضی کی تاریخ کے حوالے سے، موجودہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے، کہ اس مسئلے کو اگر حل کر دیا جائے تو گویا بھارت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ اس ملک میں، کوئی چیلنج اور خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ قریب کیفیت یہ بنانے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، مخالفین ہیں، کچھ فرقہ پرست فسطائی لوگ ہیں اس ملک میں، وہ مٹھی بھر ہیں کہ برادران وطن اور مسلمان دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، دشمن ہیں۔ اس ملک کے اندر دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے بھی کوشش کی گئی کہ اس ملک کے اندر برادران وطن وہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، ان کے بھی دشمن ہیں مسلمانوں۔ اس کی بھرپور کوشش ابھی بھی جاری ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی رہے گا۔ اس نفرت کا، تعصبات کا اور جو بدگمانیاں ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جھوٹا پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا دن رات ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں مسلمانوں کو اس کی تکالیف کا، نقصانات کا، پریشانیوں کا، خواتین ہماری حجاب میں جاتی ہیں، ہم بھی سفر کر رہے ہیں، کہیں ہسپتال میں جا رہے ہیں، بس اڈے پر ہیں، اسٹیشن میں ہیں، سفر میں ہیں، یا بازاروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ نفرت اور تعصب کا یہ رویہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر اور برادران وطن جو 100 کروڑ سے زیادہ ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہے، نہ آج ہیں نہ آئندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ دشمن نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں۔ اس ملک کی ماضی کی تاریخ میں مسلمان انہی برادران وطن کے ساتھ صدیوں سے محبت سے، بھائی چارہ سے، انسانیت سے رہتے بستے چلے آئے۔ وہ بھی، ان کا بھی سلوک ایسا ہی رہا ہے مسلمانوں کے سلسلے میں۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، گاؤں میں بھی، شہر میں بھی، ایک دوسرے کو رشتے بنانا،
ماما چاچا موسی خالہ بھائی جو بھی اس طرح کے رشتے، یہ کھانا پینا یہ سب رہا ہے اس ملک میں۔ تو مسلمان اور اس ملک کے اندر جو برادران وطن ہیں وہ ایک دوسرے کے حریف اور دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ ماحول جو بنایا جا رہا ہے اس سے کہیں اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے ہی کاموں میں مشغول رہے، اس کی طرف دھیان نہیں دیا، تو اندیشہ ہے کہ یہ فضا آئندہ چل کر بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے نقطہ نظر سے اس ملک کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ برادران وطن اصل میں کیا ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو یہ ایک ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا۔ وہ ہمارے انسانیت کے رشتے کے ناطے سے وہ بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں۔ قرآن و سنت میں تو یہی ہے رہنمائی۔ اسوہ رسول میں بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ میں نمونہ تھا وہ ایک پلورل سوسائٹی کا تھا۔ یہاں بھی ایک پلورل سوسائٹی ہے، تکثیری سماج، مذاہب ہیں، زبانیں ہیں، کلچر ہیں، بولیاں ہیں، طرز زندگی الگ الگ ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد میں ایک بات آئی ہے حدیث کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وضو فرما کر اپنی مبارک انگلی کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے آپ فرماتے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ تو اکیلا ہے، تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں دنیا کے تمام انسان تیرے بندے ہیں، تیرے سوا وہ کسی کے بندے نہیں ہیں۔ اور پھر تیسری بات، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، ان الفاظ پر غور کریں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا معاملہ نہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم اور ہمدردی کا معاملہ، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، یہ بات فرمائی۔ حاضرین محترم، یہ نفرت اور تعصبات کو، دشمنی کو ہم کیسے دور کریں؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون بن سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی سیاسی تدبیر، اس کے لیے کوئی اور تعلیمی اعتبار سے کوئی پروگرام، منصوبہ نہیں۔ قرآن و سنت کی رہنمائی میں، اسوہ رسول کی رہنمائی میں خاص طور پر ایک 5 کام آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ذہن ہے کہ وہ برادران وطن کو دشمن نہ سمجھیں، وہ دشمنی کر بھی رہے ہوں تو ہم دشمنوں کو دوست بنانے کی بات سوچیں، دوستوں کو دشمن نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ دشمنوں کو دوست کیسے بنایا جائے؟ قرآن نے رہنمائی کی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو اس میں رہنمائی ہے۔ اس رہنمائی کی روشنی میں برادران وطن ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں آپ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، آپ دور کیجیے۔ ایسا ممکن نہیں۔ ہم پہل کریں، ہم آگے بڑھیں اور ان سے تعارف حاصل کریں، اپنے محلے میں، بستی میں، کام کرنے کی جگہ پر، جہاں بھی ہمارا برادران وطن سے ملنا جلنا ہو رہا ہے، ہم تعارف حاصل کریں، ملاقاتیں کریں، ان سے ٹائم نکالیں، اس کے لیے ان سے دوستی کریں، میل جول رکھیں اور تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے، افراد کے ساتھ بھی، ان کے گھرانوں کے ساتھ بھی۔ ایک کام ہمارا یہ ہے، اس کی تفصیل کا اس سے زیادہ موقع نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا کام یہ ہے ہم بہترین اخلاق سے پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے یہ ہم معلوم کریں، سیرت کی کتابوں میں، احادیث میں، قرآن میں۔ ہم اس طرح سے برادران وطن کے ساتھ پیش آئیں، روزمرہ کی زندگی میں ان کے ساتھ
اچھا سلوک کریں، ان کی کچھ زیادتی ہے سو اسے عفو درگزر سے کام لیں، اور جذباتیت سے بیجا جوش سے ہم بچ کر رہیں، ان کے مسائل میں دلچسپی لیں، ان کی خوشی غم کو ہم شیئر کریں۔ تیسرا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیغام اسلام یا پیغام حق کا تعارف کرائیں۔ اس کے موقع ملتے ہیں بات چیت میں، ہم مسلمانوں میں جو لوگ بھی پیغام حق کو پھیلا رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ملاقات میں کوئی نہ کوئی گفتگو ایسی آ ہی جاتی ہے جہاں قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ان کو سنایا جا سکتا ہے، جہاں کوئی حدیث کا ترجمہ ان کو سنایا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چھوٹا سا واقعہ ان کو بتایا جا سکتا ہے۔ ان مواقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو پیغام حق کا تعارف کرانا وہ جانتے نہیں بالکل، تو یہ کام ہمارا تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم باتوں باتوں میں غلط فہمیوں کو دور کریں، اپنے گھر پر ان کو بلا لیں، عید کے موقع پر میٹھا پلائیں، ان کو گلے لگائیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیے 40-50 کروڑ دلت اور OBCs اس ملک کے اندر ہیں، 10 کروڑ آدی باسی ہیں۔ مسلمان ایسا سلوک کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، بہت متاثر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے آخری بات، ان کی خدمت ہم کریں، بے لوث خدمت۔ بے لوث خدمت کے نتیجے میں وہ ہم مسلمانوں کو اپنا دشمن حریف نہیں خیر خواہ سمجھیں گے، اور خیر خواہی کے بعد جب ہم اسلام کی کوئی بات رکھیں گے وہ قبول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ میرا خیر خواہ مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا دشمن نہیں، حریف قوم کا کوئی فرد نہیں، میری بھلائی چاہنے والا جو میری خدمت کرتا ہے یا جو مجھ سے ملتے رہتا ہے، مسائل میں دلچسپی لیتا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے، تو اس کی بات میں وزن ہوگا۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ یہی ہے، اس ملک میں ہم اپنی دنیا الگ سے نہ بسائیں، یہ نہیں چل سکے گی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر 20 کروڑ مسلمان، ان کی 4-5 کروڑ فیملیز، برادران وطن کی دنیا سے الگ دنیا نہ بسائیں، ان کی دنیا میں رہ کر اپنی جگہ بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جنگ احد میں 5 بڑے بڑے سردار جن کی قیادت میں احد کی لڑائی جنگ لڑی گئی، وہ پانچوں کے پانچوں اسلام لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عبداللہ بن ابی رویہ اور امیہ بن ایک صحابی، یہ پانچوں جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ پانچوں کے پانچوں ایمان لے آئے۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موجودہ حالات میں نفرتوں کو، تعصبات کو اور بدگمانی اور دشمنی کے یہ ماحول کو بدلنے کے سلسلے میں قرآن و سنت میں اسوہ رسول میں جو پروگرام ہمارے لیے مل رہا ہے اس پر ہم فوری طور پر عمل کریں۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں، اور یہ پروگرام مکمل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اتنا کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا پروگرام، ایک جز ہے، یہ ایک بڑے پروگرام کا ایک جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔